یہ فارم 45 لے جائے نا الیکشن کمیشن میں. اگر وہ جعلی فارم 45 ہے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ جعلی فارم 45 ہے. فارم 45 کو سوشل میڈیا پہ فلوٹ کیا گیا. خیبر پختونخوا میں ایک سیل قائم کیا گیا, ڈیجیٹل ٹیررزم ہے. مولانا نے اس وقت بڑا فرم سٹینڈ دیا. انہوں نے کہا جنرل صاحب آپ ہمیں وڈرا کرنے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں. عدم اعتماد کا سب سے بڑا فائدہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملا. 177 سیٹوں میں سے جو ہماری ہونی چاہیے تھی 92 صرف ہمیں دی گئی ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. پاکستان کے لوگوں کو, پاکستان کی عوام کو اپنے نکاح نامے کے فارم کا علم نہیں ہے جتنا آج کل فارم 45 کا پتہ چل رہا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ تو فارم 45 اٹھا کر الیکشن کمیشن کے سامنے, ہائی کورٹس کے سامنے پھر رہے ہیں, لیکن آج مسلم لیگ نون نے بھی فارم 45 کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا. نون لیگ کے ترجمانوں نے کہا کہ جی یہ 45 فارم پی ٹی آئی کے پاس جعلی ہیں, انہوں نے خود بنائے ہوئے تھے. عطا اللہ تارڑ تو ایک اور قدم آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں ایک ڈیجیٹل ٹیررزم سیل بنایا ہوا تھا جس پر جعلی 45 فارم سوشل میڈیا پر لوڈ کر رہے تھے, اور 8 فروری کی رات 9 بجے یہ جعلی 45 فارم میڈیا کو تقسیم کیے جا رہے تھے. بڑا اہم معاملہ بن گیا. ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کے کل کے انکشافات بھی بھرپور طریقے سے ریزونیٹ کر رہے ہیں. ماجرا کیا ہے, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. آج کی رات ہے, کل تو پی ٹی آئی کا احتجاج ہے, ہفتے کے دن 12 بجے کا اعلان کیا ہوا ہے, تو ہم اس پر بھی بات کریں گے. 3 اہم مہمان ہمارے روبرو ہوں گے. نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جناب خرم دستگیر خان صاحب, اور اس وقت ناظرین ہمارے روبرو ہیں جناب شیر افضل خان مروت صاحب. بہت شکریہ مروت صاحب, آپ تشریف لے آئے, اور زیادہ شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. یہ فرمائیے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے پی ٹی آئی کا تو رابطہ ہو رہا ہے, تو کیا لکی مروت کے شیر افضل خان اور ڈی آئی خان کے مولانا فضل الرحمان جفی کب ڈال رہے ہیں؟ جو ہمارے روابط ہیں جی یا جو ہم نے کل ڈیلیگیشن بھیجا, بیسیکلی یہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کے مراسم جو ہیں ہمیشہ خراب رہے ہیں, اور بہت سارے عوامل اس میں کار فرما ہیں, لیکن ہم نے کبھی بھی مولانا صاحب کی طرف سے کوئی اچھی بات نہیں سنی تھی. ہمارے لیڈر کو جو ہے اس حوالے سے کافی, آپ کے لیڈر بھی تو عجیب القابات سے نوازتے اور جواباً بھی کارروائی کوئی دیدہ زیب نہیں تھی. لیکن ہوا یہ کہ حالات نے, واقعات نے ہمیں یکجا کرنے کی کوشش کی ہے. مولانا صاحب نے اس دن بیان دیا کہ جی ہم ریگڈ ریزلٹس کو نہیں مانتے ہیں اور ہم اس کو پروٹیسٹ کریں گے. یہی دو ہمارے بھی بیانیے ہیں کہ ریزلٹس ریگڈ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم احتجاج کریں گے. تو احتجاج پہ ان کی طاقت کو یکجا کرنے کے لیے اور دیگر لائے عمل طے کرنے کے لیے ہماری ڈیلیگیشن گئی مولانا صاحب کے پاس. ٹھیک ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ مولانا صاحب نے ہماری ڈیلیگیشن یا آمد کا مذاق نہیں اڑایا ہے. ہم پہلے بھی گئے تھے, مولانا صاحب نے اس وقت طنز کیا تھا, لیکن اب یہ ہے کہ میرا خیال ہے مولانا صاحب کے پاس بھی شاید کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ چاہتی ہے کہ اس جدوجہد میں اور اس احتجاج میں جتنی جمہوری قوتیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں اب یہ ریگڈ الیکشنز کا, کنٹرول سسٹم کا, یہ جو قانون کی حکمرانی پامال ہو رہی ہیں, ان چیزوں کا خاتمہ ہو. کیونکہ جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی ہم ایک ایسے نظام میں جئیں گے جو کہ انگریزی میں اس کو رول آف جنگل کہتے ہیں. یعنی کہ آج آپ نے فرمایا کہ عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ فارم 45 جو ہیں وہ ڈیجیٹلی جنریٹ کیے گئے اور تقسیم کیے گئے. بڑا آسان سا حل ہے. اگر پی ایم ایل این سمجھتی ہیں کہ ان کے فارم 45 درست ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے درست ہیں, ایک دن کا کام ہے صرف کہ تمام فارم 45 الیکشن کمیشن میں یہ بھی جمع کریں, ہم بھی جمع کر دیتے ہیں, اور الیکشن کمیشن اس کو ناظر کے پاس بھجوا دیں.
اور نادرا اگر کہہ دیں کہ کس پارٹی کے جیلی ہے، کیونکہ اس پہ تم امپریشن لگا ہوا ہے، اور تم امپریشن وہی چیز ہے دنیا میں جس کا آج تک سائنس یہ توڑ نہیں نکال سکا ہے کہ اس کو کاؤنٹرفیٹ کر سکے. تو لہٰذا ایک دن کی یہ جو ہے ان کی جو چیلنج ہیں اس کی مار صرف ایک دن کی ہے. گزارش یہ ہے کہ لیکن اس میں 45 فارم کے حوالے سے یہ جو نون لیگ کا آج موقف آیا، کنٹینشن تھا کہ رات 9 ساڑھے 9 بجے یہ 45 فارم میڈیا کو تقسیم کر رہے تھے، ان کے پاس 350 400 350 45 فارم اس وقت تک آ ہی نہیں سکتے. لیکن ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم نے رات کو 9:30 بجے تقسیم کیے؟ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی پی ایم ایل این جو ہے نا، اب اقتدار کی اتنی بھوکی ہو چکی ہے. اگر ہم یہی اقتدار لیتے تو پیپل پارٹی کے ساتھ ڈیل کر لیتے نا، ان کی خواہش تھی. خان صاحب نے یہی کہا ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہماری فائٹ بیسیکلی اصولوں کی جنگ ہے. سیاست میں کوئی اصول بھی ہوتے ہیں. یہ جو نون 20 زیادہ سے زیادہ 20 حلقے یہ جیتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم پنجاب میں حکومت بنا رہے ہیں، مرکز میں بنا رہے ہیں. کچھ تو حیا ہوتی ہے. اتنا بھی کوئی عوامی مینڈیٹ کا مذاق اڑاتے ہیں، اتنا کوئی دھڑلے سے. دیکھیں جو یہ کر رہے ہیں اس سے یہ پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. نمبر 1، آنے والا کوئی الیکشن جو ہے فیئر نہیں ہو سکتا ہے اگر یہ ریزلٹ ریکٹیفائی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ پھر لوگ عوام میں نہیں جائیں گے. تو پھر یہ لوگ جائیں گے ریٹرننگ افسر کے پاس. یہ رزلٹ ریکٹیفائی احتجاج کرنے سے ہوں گے، سڑکیں بند کرنے سے ہوں گے، یا عدالتوں قانونی عمل سے ہوں گے؟ آپ تو خود ماشاءاللہ قانون دان ہیں، جج بھی رہے ہیں آپ. گزارش یہ ہے کہ یہ پروسیس انڈو ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، ٹھیک ہے، یا پھر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کی طرف سے. اس کا آسان سا علاج ہے. ہم احتجاج کر رہے ہیں. اس سے اہم اور اس سے باری نوعیت کا پبلک امپورٹنس یا سگنیفیکنس کا کوئی کیس آج کل ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس پہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان میں آئین کی یا قانون کی حکمرانی جو ہے داو پہ لگی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت. یعنی سو موٹو نوٹس، سو موٹو ہم نے درخواستیں اور لیٹرز بھی ایک درخواست تو ٹیک اپ ہوئی ہے 19 کے لیے، شاید ایک درخواست کسی کی آئی. آسان سا ہے. سپریم کورٹ کے لیے ایک دن کا مقدمہ ہے. اگر وہ قانون کی حکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں، تمام فارم 45 نادرا کو بھیج دیں اور نادرا پہ چھوڑ دیں. نادرا اس پہ رپورٹ کر دیں کہ یہ کاؤنٹرفیٹ کس کا ہے، اصلی کس کا ہے. ایک حل. دوسرا حل یہ ہے کہ جس حلقے میں الیکشن ہوئے ان تمام پریزائڈنگ افسروں کو بلا لے، اپنے ریٹرننگ آفیسر، اور اس حلقے میں جتنے اور کینڈیڈیٹ کو فارم 45 جاری ہوئے ان کو بھی بلا لے. ہم نے آج بھی الیکشن کمیشن میں متعدد مقدمات میں پیش ہوا. ہر حلقے کے ہم نے 10 12 فارم 45 جو کہ ایک ہمیں ملا ہے، ایک جماعت اسلامی کے امیدوار کو ملا ہے جو ہارا ہے، ایک ٹی ایل پی کو ملا ہے جو ہارا ہے، ایک آزاد کو ملا ہے، دوسرا آزاد کو ملا ہے. ان سب سے ویڈیو پہ اور بیان الفی سمیت ہم نے وہ کلیکٹ کیے ہیں، ساتھ میں لگائے ہیں. اگر 25 میں سے 24 فارم 45 ایک جیسے ہیں اور ایک وہ جس کے لیے فارم 47 میں جو ہے جلسازی کی گئی اس کا فارم 45 دوسرا. اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا، کل تو احتجاج ہے، جب آپ نے پریس کانفرنس کی اس احتجاج کے حوالے سے تو آپ نے ایک سینٹینس بولا تھا کہ اسلام آباد پہ لانگ مارچ کرنا چاہیے. تو یہ کتنا سیریس آپشن ہے؟ لانگ مارچ کا آپشن خان نے ایکسرسائز نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. لانگ مارچ اور دھرنے کی تجاویز تھی کہ ہم لانگ مارچ کرتے ہیں کنٹری وائڈ، اچھا، اور یہاں پہ دھرنا دیتے ہیں، لاکھوں کی حساب سے ہم لوگوں کو لاتے ہیں. لیکن خان صاحب نے کہا کہ نہیں، پہلے مرحلے پہ احتجاج ہوگا پورے ملک میں، ہر شہر میں، اور احتجاج کی جو نوعیت ہوگی اس میں زیادہ دار و مدار اس پہ ہیں کہ کتنے پاکستانی نکلتے ہیں. اگر کروڑوں پاکستانی ہمارے ساتھ کل نکلتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور جن کے لیے کیا گیا ہے، وہ اگر 8 فروری کو نہیں سمجھے ہیں تو ان کی عقل جو ہے کل ٹھکانے آ جائے گی. اگر وہ کل بھی اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں حکومت ہم نے بنانی ہے، یعنی جو پرائم منسٹر جس کرسی پہ بیٹھے گا 20 نشستوں کے ساتھ، وہ آنے والا کل جو ہیں وہ
تاریخ کیا اس کو کبھی معاف کرے گا؟ پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا نے اویکننگ کی ہے، بتایا ہے کہ پاکستان میں بہت بڑا ڈاکہ ڈپا ابھی کل کا احتجاج آپ کا یک طرفہ ہے، اکیلا ہے، یا اس میں جن لوگوں سے آپ مل رہے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ، JUI کے ساتھ، آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب کے ساتھ بھی آج میٹنگ ہو گئی، ANP تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں شامل ہوں گے؟ جی ہم تمام سیاسی قوتوں کو اپروچ کر رہے ہیں. ابھی تک کسی سیاسی پارٹی نے ہمارے احتجاج میں پارٹیسپیٹ کرنے کا کوئی حامی نہیں بھری ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح جمعیت علماء اسلام کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی احتجاج کرنا چاہتے ہیں، تو اگر وہ ہمارے ساتھ ملتے ہیں، کیونکہ وہ بھی یہی خواہش رکھتے ہیں، تو اس میں کوئی مذاق آج بھی انہوں نے مظاہرے کیے ہیں. جی ہاں، اور اگر کوئی نہیں آتا ہے ہمارے پاس کسی بھی سیاسی پارٹی کی طرف سے، تو ہم نے پہلے بھی سب کچھ اپنے تئیں کیے ہیں. کل بھی انشاءاللہ دیکھیں، عوام نے نکلنا ہے، پاکستان کے عوام نے. یہ جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے انہوں نے بھی بڑی ریزرویشن کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ لاہور کے حوالے سے، NA 127 کے حوالے سے، یہ پیپلز پارٹی کے لیے کیوں مستقل نہ ہے خان صاحب کی طرف سے؟ دوبارہ کہیں کیا پیپلز پارٹی کو خان صاحب کیوں مستقل نو کر دیتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا؟ دیکھیے ہمارا مینڈیٹ ان تینوں نے چرایا ہے. پیپل پارٹی نے چرایا ہے، MQM نے چرایا ہے، اور اس کے علاوہ PMLN نے چرایا ہے. پاکستان پیپل پارٹی جو ہیں وہ سندھ میں الیکشن ہار چکی ہے. سندھ میں بھی 2/3 اکثریت سے ہم جیتے ہیں. سب سے بری شکست MQM کو ہوئی ہے. وہاں ان کے امیدوار، یعنی ایک حلقے کی میں بات کرتا ہوں، آج ہم نے پریزنٹ کیا کیس، ہمارے امیدوار کو ملے 1,11,000 سم تھنگ، اور MQM کے امیدوار کو ملے 1600. اب ہوا کیا ہے کہ ہمارے 1,11,000 میں سے 1 لاکھ ہٹا دیا، 1,11,000 بھی ہٹا دیا، اور ہمیں 1100 پہ لے آئے. یعنی حد کر دی انہوں نے. اور وہ عالمگیر خان کا حلقہ ہے، یہ جو عالمگیر محسود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 17 حلقوں میں ان کا مجموعی ووٹ MQM کا سارا جو یہ کلیم کر رہے ہیں وہ ہیں 72,000، اور انہی 17 حلقوں میں ہمارا ووٹ بنتا ہے تقریباً لگ بھگ 20 لاکھ. یہ کس طرح کے رزلٹ ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم نے تمام پارٹیوں سے فارم 25 لے کے پیش کیے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. بہت شکریہ. ناظرین، شیر افضل خان مروت صاحب اپنا پرسپیکٹیو دے رہے تھے، پارٹی کی اسٹریٹجی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے خرم دستگیر خان صاحب نون لیگ کے رہنما ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں انجینئر خرم دستگیر خان صاحب، مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما، سابق وفاقی وزیر. بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے وقت دیا. کل PTI نے کنٹری وائڈ احتجاج کا اعلان کیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ پہلے تو گولڈ سمتھ وہ والا آپریشن جاری تھا، پھر بیرسٹر سیف نے امریکہ کو کل دعوت دے دی کہ آپ اس پہ زیادہ پریشر ڈالیں. وہ 35 پنکچر والی ابھی کہانی ہمیں نہیں بھولی. تو کل احتجاج کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسی جماعت جس نے 9 مئی 2023 کو ریاست پاکستان پر حملہ کیا تھا، وہ ایک اور حملے کی تیاری کر رہے ہیں. اور یہ بڑا تشویشناک بات ہے جو ان کو ووٹ پچھلے ہفتے پاکستان کے عوام نے دیا ہے آزاد امیدواروں کو، کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں 9 مئی کی تصدیق اور توثیق بھی شامل ہے. تو یہ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے جس میں میں اپنی ذاتی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ میں پاکستان میں فسطائیت بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور اگر پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور پاکستان کی مقتدرہ اور عدلیہ جو ہے، انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ نہ کیا کہ اس فاشزم کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے، تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ بڑھے گا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے جو 1 سال میں یا سال سے زائد وقت گزرا ہے، اس میں جو ایک نرمی تھی پروسیکیوشن میں، کیسز کو صحیح وقت پہ پروسیکیوٹ نہ کرنا، اس کی وجہ سے ایک مستقل ہیجان برپا رہا ہے. اور آپ نے چونکہ گولڈ سمتھ کا ذکر کیا، اس ہیجان کو بیرون ملک سے پیدا کیا جاتا ہے، اور اس پہ اس کی پوری جو ایک بڑی
میں کہوں گا بہت ہی ماہر سوشل میڈیا ٹیمز ہیں جو دنیا میں موجود ہیں, جو یہ احجام مستقل پھیلا رہی ہیں, اور کسی بھی وقت ان کا حقیقت سے اور سچ سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کوئی بھی جھوٹ کسی بھی وقت بول سکتے ہیں. بڑی تشویشناک صورتحال ہے کل کے دن. آپ چونکہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں, وزیر تجارت بھی رہے ہیں, میں ضرور یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ آج انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بقول ان کے جو جعلی الیکشن تھا یا دھاندلی ہوئی, جو ریگنگ ہوئی, اس کی انہوں نے فوٹیج بھی چلا دی. وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری 170 سیٹیں بنتی تھیں اور ہمیں 90 دی گئی. اصل مسئلہ تو اب ان کی شکایات ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ہماری سیٹیں چرائی گئی ہیں. جی, ہم ان کا مقابلہ کر چکے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ جو معاملہ 4 سیٹوں سے شروع ہوا, پھر 35-35 تک گیا, 126 دن کا ایسا دھرنا ہوا جس نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بہت نقصان پہنچایا. چین کے ساتھ جو سی پیک کے دستخط ہونے تھے اس کو 8 ماہ اس نے تاخیر کیا, اور جب اس کے بعد جو لوگ پاکستان کے عوام بھول گئے کہ دھرنا ختم ہونے کے بعد یہ پورا ایک کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا, جس میں ان کی تمام جو شواہد تھے وہ کہتے تھے جی ویگنیں بھر بھر کے لائے ہیں ہم شواہد. سپریم کورٹ نے ان کو یکسر مسترد اور ردی کر دیا اور کہا کہ ہمیں کسی منظم دھاندلی کی شکایات نہیں ملی. اور یہاں بھی اس وقت دیکھیے بڑا آسان ہے کہ آپ ایک نقلی فارم 45 بنا کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈال دیتے اور کہتے ہیں جی میرے ساتھ تو دھاندلی ہو گئی. تو لہذا یہاں ایک پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک ایسی جماعت کا سامنا ہے جو پروپیگینڈا میں انتہائی ماہر ہے, اور اس کے پاس بین الاقوامی ماہرین ہیں اس معاملے کو سپورٹ. یہ جو جعلی 45 فارم والی بات ہے, میں نے شیر افضل مروت صاحب کے سامنے یہ نقطہ رکھا اور ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا سادہ ہے کہ سارے وہ بھی لے آئیں, نون لیگ والے بھی 45 فارم لے آئیں اور ہم بھی لے آتے ہیں اور ان کی فورینزک ہو جائے, معاملہ حل ہو جائے گا. تحقیقات وہ چاہ رہے ہیں, وہ بے شک سپریم کورٹ کرے, الیکشن کمیشن کرے, نادرا کر لے, اس سے معاملہ حل ہو سکتا ہے. جی دیکھیے, وہ جہاں بھی ان کو شائبہ ہوگا کہ یہ ادارہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی رائے دے گا, وہ اس کو ڈسکریڈٹ کر دیں گے. اب میں حیران ہوں کہ ان سب اداروں کے اوپر جو ہے یہ پچھلے کئی سال سے اوپر ہو گیا ہے, یہ بدترین ان اداروں کی جو ہے کردار کشی کر رہے ہیں. اور اگر فورینزک تو دیکھیں نا, فورینزک تو قاسم سوری کا ہونا چاہیے تھا جس کے پاس 60,000 جعلی ووٹ تھے اور پاؤں کے انگوٹھوں کے لگے. وہ تو ہو چکا, سپریم کورٹ نے ابھی 2 ہفتے پہلے آبزرویشن بھی دی تھی کہ کیس کیوں نہیں بنا اس کے خلاف. جی تو دیکھیے نا, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ صرف اگر ہم ایک جملے میں اس کا خلاصہ کر پائیں تو اقتدار کی ہوس بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ کل مولانا فضل الرحمان کے دروازے پر بھی چلے گئے. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں, کسی سے 2 سال لڑائی بھی کر سکتے ہیں امریکہ سے, اور آج اس سے مدد بھی طلب کر سکتے ہیں. اچھا, مولانا صاحب کی آپ نے مولانا صاحب کا ذکر کر دی. ایک چیز اگر مجھے اجازت دیں. جی جی پلیز. اور ان کے جو ووٹرز ہیں وہ بھی میں بڑے ادب سے کروں گا, ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں جی جی, لیکن حقیقت سے اپنا ناتا توڑ چکے ہیں اور صرف ایک شخصی پرستش کر رہے ہیں. لہذا وہ شخصی پرستش کہتا ہے کہ اس وقت دن ہے تو وہ کہتے ہیں دن ہے, وہ کہتے ہیں رات ہے تو رات ہے, کالا ہے تو کالا ہے. ایک بڑی اسی لیے جسے میں پھر اپنی تشویش کا اظہار کرتا ہوں کہ ہم پاکستان میں ایک بہت ہی زہریلے فاشزم کی ابتدا دیکھ رہے ہیں. آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی, کل انہوں نے بڑا انکشاف کیا کہ تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب کی طرف سے. آپ مرکزی رہنما ہیں, مولانا فضل الرحمان ایسی باتیں اب کیوں کر رہے ہیں؟ جی میں ہمیشہ سے ان کا بڑا مداح ہوں اور ان کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی زیرک سیاستدانوں میں سے ایک ہے, لیکن مولانا بھی اس وقت آگ سے کھیل رہے ہیں. اور اگر وہ یہ گفتگو جاری رکھیں گے, وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے, سربراہ تھے, سربراہ تھے نہیں یعنی حکومت کا حصہ تھے, اور اس حکومت میں ان کے وزن سے کئی گنا زیادہ ان کو وزارتیں دی گئی ان کے احترام میں, مولانا کے احترام میں, جو انہوں نے ایک جدوجہد کی تھی. تو لہذا اس حکومت میں میں اگر کوٹ کر سکوں
کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غلبے میں حصہ لے لیں لیکن ملبے سے چھپتے پھرے اور کہیں ملبہ تو مجھے نہیں چاہیے. تو لہذا اس وقت تو غلبہ پورا 16 ماہ حاصل کیا, لیکن اب جو ہے وہ ملبہ ہم پر پھینکنا شروع کر دیا. تو میری ان سے بھی استدعا ہوگی کہ یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ اگر تاریخی طور پہ وہ لانا چاہتے ہیں قوم کے سامنے, لیکن اس وقت جب ہم سب بلا شبہ ایک غصے میں بھی ہیں, شکار بھی ہیں جو انتخابات کے نتائج آئے, لیکن بہرحال ایسی باتوں سے جب ان کو کانٹراڈکٹ بھی آج کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے, تو اس سے معاملات کی اصل جو اس سارے ایشو میں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا فوکس یہ ہے کہ کیا اگلے جو 2-3 ہفتے ہیں پاکستان ایک مستحکم حکومت بنا پائے گا نہیں, جس کے نتیجے میں ہم پاکستان میں معاشی استحکام لا سکیں, ہم مہنگائی کو کم کر سکیں. اور اگر ایسی گفتگو سے اور ایسے احتجاج سے ہم اس تک نہیں پہنچتے اور مزید ہیجان پھیلتا ہے تو پاکستان میں رہنے والوں کا سخت ترین معاشی نقصان ہوگا. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی, کیونکہ ہم پولیٹیکل ٹٹ فار ٹیٹ تو ہم سوال بھی کر دیتے ہیں, جوابات بھی آ جاتے ہیں, لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی ٹاکس ہونی ہے, ہمارا پروگرام ایکسپینڈ ہونا ہے یا ایکسٹینڈ ہونا ہے, واٹ ایور اٹ از. یہ جو میسج پاکستان سے جائے گا اور پوری دنیا کہیں نہ کہیں سے آواز بھی دے رہی ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں اپنے ان انتخابات میں جو کچھ ہوا, تو پاکستان کے لیے عالمی دباؤ بڑھے گا, پاکستان سے عالمی دنیا کی دوریاں ہوں گی, آئی ایم ایف شرائط سخت کرے گا. اس کا نٹ شیل رزلٹ کیا ہوگا پھر؟ جی, دوریاں تو جب سے امریکہ افغانستان سے انخلا کر کے چلا گیا ہے دوریاں تو بڑھتی جا رہی ہیں, اور پاکستان کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے کہ نہ صرف امریکہ بلکہ مغربی دنیا بھی ہمارے جو مشرق وسط, کیونکہ وہ جو اس وقت کا ایک عمرانی عذاب آیا ہوا تھا اس سے پوری دنیا جو ہے وہ پریشان تھی اور وہ بھی ہیجان کا شکار تھے. اور اب جب کہ یہ انتخابات ہوئے ہیں اور ہم سب کی توقع تھی اور اللہ سے دعا بھی تھی کہ اس کا نتیجہ ایسا ہے جس کے نتیجے میں استحکام آئے, تو جب استحکام نہیں آئے گا تو پوری دنیا جو پاکستان کو پہلے ہی اس نظر سے دیکھتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے جو مختلف خارجہ پالیسی کے ایشوز ہیں اس میں ایک مسئلہ ہے, مسئلے کا حل کا حصہ نہیں ہے, تو لہٰذا وہاں پھر ایک مزید ایشو بنے گا. اور اگر آئی ایم ایف جو ہے ہمیں پریشرائز کرتا ہے, کیونکہ اب امریکہ کا اس ریجن میں واضح طور پر ہندوستان کی طرف جو ہے اس میں کوئی شک نہیں رہا کسی کے ذہن میں کہ ان کے ساتھ ان کی ایک پارٹنرشپ ہے, تو ہمارے مشکلات آئیں گے نا جی. آئی ایم ایف اگر یہ کہتا ہے کہ جی آپ سے ویسے خسارہ پورا نہیں ہو رہا تو لہٰذا آپ بجلی کے بل مزید بڑھا دیں, گیس کے بل اب جو بھی بڑھے ہیں دوبارہ بڑھا دیں, اس کا ہمیں نقصان بھی ہوا ہے. لیکن اگر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف نے اس وقت یہ کہا ہوا ہے کہ وہ صرف ایک اب منتخب حکومت سے مذاکرات کریں گے, اور اگر ایک منتخب حکومت بننے میں تاخیر ہوتی ہے یا اس کے بننے کے بعد بھی مستقل طور پر پاکستان میں خلفشار رہتا ہے, تو میں دوبارہ دہرا دوں پاکستان میں رہنے والے ہم سب جو ہمارے بہن بھائی ہیں ہم سب کا نقصان, معاشی نقصان ہوگا, ہمارے بچوں کے معاشی مستقبل کے اوپر ہٹ آئے گی. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم مل کر, ہمیں جتنی بھی ایک دوسرے کے ساتھ تحفظات ہوں, فوری طور پر جو جماعتیں سمجھتی ہیں کہ جمہوریت کو آگے جانا چاہیے ان کو ایک مستحکم حکومت بنا کر یہ واضح طور پر پیغام دینا چاہیے کہ ہم پاکستان کو استحکام دینا چاہتے ہیں, پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, کیونکہ جو ہیجانی قوتیں ہیں اور خلفشاری قوتیں اور فسطائی قوتیں ہیں ان کا تو اب بڑا کلیئر ایجنڈا سامنے آ گیا. بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب, آپ نے ایک پکچر قوم کے سامنے رکھ دی کہ راستہ کون سا ہے پاکستان کے لیے, استحکام کا راستہ ہمیں چاہیے یا عدم استحکام کی طرف ہم نے جانا ہے. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے نائب امیر جماعت اسلامی جناب لیاقت بلوچ صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں نائب امیر جماعت اسلامی سینئر سیاستدان جناب لیاقت بلوچ صاحب. بہت شکریہ بلوچ صاحب, آپ نے وقت دیا. یہ پہلے تو پی ٹی آئی فارم 45 اٹھا کے پھر رہی تھی, آج نون لیگ نے کہا کہ یہ سارے جعلی 45 فارم انہوں نے بنائے ہوئے تھے اور میڈیا کو یہ 8 فروری کی رات کو 9 بجے دے رہے تھے. آپ اس کنٹروورسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ فارم 45 کوئی حیثیت نہیں رکھتا, کرنے والوں کی نیت خراب ہو جائے تو سارے فارم بھی ویسے بن جاتے ہیں, 47 بھی ویسے بن جاتا ہے. المیہ یہی ہے کہ بھی جمہوریت پائیدار نہیں ہو رہی,
इंतखाबात गैर जानिबदाराना नहीं हो रहे, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है और इसी 5 साल के मरहले पर ही इंतखाब के मौके पर जो पहले लाडले होते हैं वो मुस्तरद हो जाते हैं और नए लाड प्यार वाले तैयार हो जाते हैं। इसी लाडले के हवाले से भी एक तनाज़ा पैदा हुआ। मौलाना फजल रहमान ने इंकशाफ किया कि अदम एतमाद की तहरीक यानी उस वक्त के लाडले खान साहब के ख़िलाफ़ जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ साहब के इमा पर आई थी। दूसरी तरफ उसी दिन उन्हीं दिनों में ये तासुर था कि जनरल बाजवा साहब तो खान साहब की 3 तजावीज़ लेकर गए थे। आप कैसे देखते हैं? वैसे आप देखें, मुझे तो नहीं मालूम कि पस मंज़र उनको किसने कहा, किसने तैयार किया और क्यों ये तैयार हुए, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए, अच्छा, आसिफ जरदारी साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक का अपना पूरा जहन और अपना नुक्ता नज़र पेश किया। हमने उनसे यही कहा कि भी आप ये ना करें, अब इमरान खान की हुकूमत की कोई परफॉर्मेंस नहीं है और वो चीज़ों को डिलीवर नहीं कर रहे, मुल्क एक बड़े मसाइल और मंझदार के अंदर धकेल दिया गया है और लोगों के अंदर जो है कि कोई ऐसी कैफियत ना पैदा करें कि आप किसी गलत सियासी इक़दाम से उनको सियासी शहीद बना दें और फिर चीज़ों को कंट्रोल करना किसी के लिए मुमकिन ना हो। मैं उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मिला था, अच्छा, उनके घर पे मैं हाज़िर हुआ था, उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन उस वक्त तक ये सारा माहौल बन चुका हुआ था और वो नहीं, लेकिन बलोच साहब एक मिनट वो बात, सवाल ये है कि क्या अदम एतमाद की तहरीक सियासतदानों ने खुद लाई, जैसे आप मियाँ शहबाज शरीफ या आसिफ जरदारी साहब की बात कर रहे हैं मुलाकातों के हवाले से, या फिर अदम एतमाद किसी के कहने पे लाई गई? देखें, मैं समझता हूँ कि अगर किसी के कहने पे भी दी है, अगर सियासतदान इस्तेमाल होने के लिए तैयार ना हो, आलाकार बनने के लिए तैयार ना हो और उनके अंदर ये इक़्तिदार की हवस अपने अरूज पर ना हो, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ जो एक क्लब है उसके मेंबर्स तब्दील होते हैं, नुक्ता नज़र, पॉलिसी और हिकमत अमली एक ही रहती है। तो अदम एतमाद की तहरीक अगर किसी के इशारे पर भी की गई है तो जो लोग उसमें शामिल थे और जिन्होंने, जो उसके बेनिफिशरी थे, जो वजारतों में रहे और कई वजारतें जिनके पास रहीं, वही कौम के सामने जवाब दे हैं। अगर किसी के इशारे पर उन्होंने किया है तो ये भी बहुत बड़ा एतराफ़ जुर्म है। जिन्होंने कहा है उनको भी कटहरे में लाया जाए और जो इस्तेमाल हुए हैं उनको भी कटहरे में लाया जाए। कहीं तो ये खेल ख़त्म होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब की बात हो रही है, अब पीटीआई उनके करीब आ रही है। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने भी आपसे रब्ता किया, फिर आपकी मीटिंग भी, तो आपकी वैसे क्या तजावीज़ हैं इन रब्तों के हवाले से, कुर्बत के हवाले से? रात बहुत देर से लतीफ़ खोसा साहब का फ़ोन आया, अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि भी सियासत में हम तो राब्तों के, डायलॉग के, बातचीत के कायल हैं, हम तो बाकियों को भी यही कहते हैं कि डायलॉग का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने यही कहा कि भी आपका मौक़िफ़ मैंने टीवी पे सुना है, ये बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि कहीं कुछ किया जाए, कहीं कुछ किया जाए, तो बेहतर यह है कि ये कौमी सतह पर ही एक मौक़िफ़ हो। फिर उन्होंने कहा कि आज मैं बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जाऊंगा, उसके बाद रब्ता करूंगा। फ़िलहाल तो उनकी तरफ से फ़ोन नहीं आया, लेकिन आमर डोगर साहब का फ़ोन आया कि भाई पीटीआई का जो वफद है वो जमात इस्लामी से बातचीत करना चाहता है। तो मैंने कहा वेलकम। तो इंशाअल्लाह आज इस्लामाबाद में पीटीआई का जो भी वफद होगा, असद कैसर साहब की सरबराही में आमर डोगर साहब होंगे या मज़ीद जो उनके मेंबरान होंगे, इंशाअल्लाह उनके साथ बात करेंगे। पहली बात तो यही है कि हमें ये मालूम होगा कि पीटीआई इस मरहले पर क्या चाहती है। बलोच साहब, एक तासुर और भी बड़ा है ये आप सबके एक दूसरे के करीब आने से कि अब जमात इस्लामी, JUI, PTI या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ये मिलकर सियासत में मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करेंगे, तो क्या ये कोई इसी इलेक्शन में धांधली का गुस्सा है या किसी नए नुक्ते का आगाज़ है? देखें ना, ये मज़हब का कार्ड तो मेरा ख्याल है
کیا کہتے ہیں جی کہ سیاست میں شرلی چھوڑی جاتی ہے وگرنہ پاکستان کا آئین ریاست کا مذہب اسلام تسلیم کرتا ہے، قرآن و سنت کی بالادستی کو سب نے تسلیم کیا ہے، جو بھی 1973 کے دستور پہ یقین رکھتا ہے وہ مذہب پہ بھی اور قرآن و سنت کی بالادستی پہ قائل ہے اور اس کو تسلیم کرتا ہے۔ باقی یہ رہا کہ بھی جماعت اسلامی کی حکمت عملی پالیسی بالکل واضح ہے کہ اس انتخاب میں بھی بہت دباؤ تھا کہ ہم پی ڈی ایم میں آئیں، بڑا دباؤ تھا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دیں، بہت دباؤ تھا کہ ہم حکومت کا پارٹ بنیں، لیکن اس کی ہم نے مزاحمت کی، سٹینڈ لیا اور عوام کے ساتھ ہم نے بڑے پیمانے پر رابطہ کیا ہے۔ اور اب بھی اگر قومی مفاد میں قومی سطح پر کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو کل جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس بھی ہے، تو پی ٹی آئی کی طرف سے جو بھی موقف ہوگا، اگر کوئی تجویز یا ان کے پیش نظر کوئی ایکشن پلان یا لائحہ عمل ہوگا تو جماعت کی شورا میں بھی ہم اس کو زیر بحث لائیں گے، اور جماعت کی جو سیاسی اور انتخابی اور قومی امور پر کمیٹی ہے اس میں بھی ہم زیر غور لائیں گے۔ آپ نے آنے والے کل کی بات کی، تو آنے والے کل یعنی ہفتے کے روز 12 بجے پی ٹی آئی نے یک طرفہ طور پر احتجاج کا اعلان کیا ہے، جماعت اسلامی شامل ہوگی کل ان کے احتجاج میں؟ پی ٹی آئی نے خود اپنا اعلان کیا ہے تو یہ احتجاج تو انہی کا ہوگا، لیکن ان کا دھاندلی کے خلاف اور الیکشن میں مداخلت کے خلاف اور زبردستی نتائج کی تبدیلی کے حوالے سے جو بھی موقف ہے وہ ہمارا بھی موقف ہے، اور ہم اپنے پلیٹ فارم پہ مسلسل اس پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ جناب سراج الحق صاحب نے تو الیکشن کے تیسرے دن ہی منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس کر کے یہ تمام چیزوں کی نشاندہی کر دی تھی، اور اسی پر ہی ہمارا احتجاج پورے ملک میں جاری ہے۔ اس لیے جب مل بیٹھیں گے، ملاقات ہوگی، چیزیں سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ اس پر ہم اپنا موقف دیں گے۔ چلیں رات تک تو ویسے کلیئر ہو جائے گا، جب آپ کی آج ملاقات ہو جائے گی تو آپ کو وہ پرپوزل ان کی سامنے آ جائیں گی، آپ اپنا نقطہ نظر دے دیں گے۔ ایک اور چیز، احتجاج کا ان کا کل اعلان ہے، وہ احتجاج کریں گے اور جمہوریت میں حق حاصل ہوتا ہے، اگر کسی کا گریونس ہے تو وہ احتجاج کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائیں ذرا کہ وزیر اعظم کے لیے انہوں نے عمر ایوب خان کو نامزد کر دیا، پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے میاں اسلم اقبال کو نامزد کر دیا، خیبر پختونخوا میں وہ علی امین خان گنڈا پور کو پہلے ہی نامزد کر چکے ہیں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ حکومت سازی کرنا چاہ رہے ہیں، چلے مرکز میں بنتی ہے نہیں بنتی، پنجاب میں بنتی ہے نہیں بنتی، خیبر پختونخوا میں تو حکومت بن رہی ہے نا، وہ ان کے پاس لینڈ سلائیڈ میجورٹی ہے، تو ایک طرف آپ حکومت سازی بھی کر رہے ہیں، حکومتیں بھی بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ پھر احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ ہماری سیاست میں ایک نیا کلچر آ گیا ہے کہ لوگ حکومت میں بھی ہوتے ہیں اور اپوزیشن بھی کرتے ہیں، یعنی یہ عجیب و غریب کھیل ہے۔ بھئی حکومت میں ہیں تو آپ اپنی پرفارمنس دیں، لوگوں کو آگاہ کریں، لوگوں کو اپنی کارکردگی بتائیں کہ عوام کے لیے، ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، پاکستان کے معاشی بحرانوں کو حل کرنے کے لیے بجلی، گیس، پانی کے بل لوگ